بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بی ایس سی اسٹوڈنٹس، آپ کا فرسٹ لیسن ہے دا ڈیمڈ ہیومن ریس۔ اس لیسن میں مارک ٹوین جو ہے وہ انسان کا مقابلہ مختلف جانوروں سے کرتا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جانوروں میں سب سے زیادہ گھٹیا ہے اور سب سے زیادہ کمتر ہے۔ وہ انسان کو بری طرح کریٹیسائز کرتا ہے۔ اچھا، اس کے کریٹیسائز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ہی انسان ایسے ہیں، سب پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ انفیکٹ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو امپروو کریں، بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اچھا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان ہے یہ جیسے ہمارا وہ ڈارونز ہم تھیری پڑھتے تھے نا، تھیری آف ایولیوشن، تو اس میں ہم کہتے تھے کہ انسان ایوالو ہوا ہے۔ پہلے سنگل سیلڈ اینیملز تھے، پھر وہ کمپلیکس ہوتے گئے، اس طرح کمپلیکس ہوتے ہوتے یعنی انسان بہتر ہوتے ہوتے انسان بنا، سارے جانوروں سے سب سے بہتر انسان ہے، جس کو ہم کراؤن آف کریچرز بھی کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے۔ تو جو مارک ٹوین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس تھیوری آف ایولیوشن کے خلاف ہوں، بلکہ انسان جو ہے یہ ڈسینٹ ہے، یعنی کہ یہ سب سے گھٹیا شکل ہے۔ سب سے اچھی چیزیں خراب ہوتے ہوتے جو ایک جانور وجود میں آیا ہے وہ ہے انسان، یعنی ڈسینٹ آف مین ہے فرام دا ہائر اینیملز۔ ہائر اینیملز وہ کہتا ہے جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، مچھلیوں کو، پرندوں کو، ان کو وہ کہتا ہے ہائر اینیملز، اور انسان کو وہ کہتا ہے لوئر اینیمل۔ اچھا، ٹوین یہ کہتا ہے کہ میں یہ سارا کچھ جو ہے نا صرف باتیں نہیں ہیں، یہ میرا گیس نہیں ہے، یہ میرا اندازہ نہیں ہے، بلکہ میں نے لنڈن زو میں ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اور پھر میں نے ان سے جو ریزلٹ نکالے اس کے بعد میں نے یہ سارے جو ریزلٹس ہیں، یہ جو نتیجے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے جانور اسپیشی ہوتے ہیں، جیسے جانوروں یعنی 4 ٹانگوں والے جانور الگ سے ایک فیملی ہیں، اسی طرح برڈز الگ سے ایک فیملی ہیں، فشز ہیں، اسی طرح وہ کہتا ہے انسان بھی ایک اسپیشی ہے، ایک فیملی ہے۔ جیسے ہر جانور کی کچھ اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں، جیسے 4 ٹانگوں والے جانور ہیں، ان کی 4 ٹانگیں ہوں گی، ان کی ٹیل ہوگی، یا اس طرح باڈی کے کچھ، یا ان کے باڈی کے کلرز ہوں گے۔ اس طرح وہ کہتا ہے انسان ایسی اسپیشی ہے جس کا اپنا کلر ہے اور اپنا اسٹرکچر ہے، یعنی باقی جانوروں سے یہ مختلف ہے، 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، ہر طرح ہلکی سی سلائٹ سی ویریشنز تو ہو سکتی ہیں اسکن کلر میں، باقی چیزوں میں، لیکن ایک انسان ہی لگتا ہے، اس کو دوسرے کسی جانور سے کسی چیز سے گڈمڈ نہیں کیا جا سکتا، یعنی جیسے باقی ساری اسپیشیز ہیں اسی طرح انسان بھی ایک اسپیشی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ایک انگریز نواب تھا، اور اس انگریز نواب کو تازہ گوشت، فریش میٹ پرووائڈ کرنے کے لیے شکاریوں نے شکار کیا۔ انہوں نے 72 بھینسوں کو 72 بھینسوں کو ہنٹ کیا، اور اس نواب کی بھوک تو ایک اس سے جانور سے ہی ختم ہو جانی تھی، یعنی ایک جانور کا تو گوشت کھایا گیا، اور باقی جو 71 بھینسیں تھیں وہ انہوں نے پھینک دی، وہ گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیں۔ یعنی انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس نے اتنے سارے جانوروں کو مار دیا، حالانکہ اس کی بھوک ایک جانور سے بھی مٹ سکتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے یہی والا ایکسپیریمنٹ کیا ایک ایناکونڈا کے ساتھ۔ اچھا، ایناکونڈا ہوتا ہے یہ جو بڑا سا اژدہا جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ ایناکونڈا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایناکونڈا کے پنجرے میں نا کاوز چھوڑ دیے، بچھڑے چھوڑ دیے۔ ایناکونڈا بھوکا تھا، اس نے ایک بچھڑے کو فوری طور پہ مارا اور اس کو کھا لیا، اسے بھوک مٹا لی، اور باقی جو بچھڑے تھے وہ کہتا ہے اس نے ان کو چھیڑا ہی نہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایناکونڈا سے زیادہ خطرناک ہے، اژدہے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا لالچی ہے، لالچی بھی ہے اور کنجوس بھی ہے، مائزرلی بھی ہے اور ایوریشیس بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نا پیسے اکٹھے کرتا ہے، دولت اکٹھی کرتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ اکٹھی کرتا رہتا ہے، اور یہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ صحیح طریقے استعمال کرے، جو طریقہ ہاتھ میں آئے، غلط ہو صحیح ہو، سارے طریقے استعمال کرتا ہے۔ لوگوں سے چھین سکتا ہے، ان کی جائز کمائی کو چھین سکتا ہے، غریبوں کو لوٹ سکتا ہے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ اکٹھا کرتا ہی جاتا ہے۔ جبکہ دوسرے جانور جو ہوتے ہیں کہتے ہیں بدنام ضرور ہیں، جیسے چونٹیاں بدنام ہیں یا بیز بدنام ہیں، لیکن کہتا ہے میں نے تجربات کیے ہیں، میں نے ان کو اچھے طریقے سے دیکھا ہے، کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جو اس طرح اکٹھی کرتا ہو، یعنی پیسے کے لین دین تو صرف ہے ہی انسانوں کا،
منی تو ہے ہی انسانوں کی، جانور جو ہیں وہ صرف خوراک کھاتے ہیں اور خوراک ہی اکٹھی کرتے ہیں۔ اچھا، جو اکٹھی کرتے ہیں وہ بھی صرف ایک سیزن کے لیے اکٹھی کرتے ہیں۔ جیسے چونٹیاں جو ہوتی ہیں، کہتے ہیں میں نے ان پہ تجربات کیے، ان کے آگے بہت ساری فوڈ ڈال دی، لیکن انہوں نے صرف اتنی اٹھائی جو ان کو ایک سیزن کے لیے کافی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کو نہیں، باقی کو نہیں چھیڑا۔ اور اسی طرح کچھ بیز ہیں اور کچھ اور جانور ہیں، لیکن وہ صرف ایک سیزن کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان لالچی بھی ہے اور کنجوس بھی ہے، جبکہ جانور اس طرح کے نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے انسان ہی وہ واحد جانور ہے جو دوسروں کی انسلٹ کرتا بھی ہے اور اپنی انسلٹ کرواتا بھی ہے، اور اگر کوئی اس کی انسلٹ کر دے تو وہ بھولتا نہیں ہے، وہ اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ ہر وقت اس موقع کے انتظار میں رہتا ہے کہ اس کو موقع ملے اور وہ انتقام لے۔ یعنی وہ جو ہوتا ہے نا، ہاربر کرتا ہے اپنی انسلٹ کو، بھولتا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے انسان جو ہے مرغوں سے اور بلیوں سے، ان سے مورلی جو ہے نا ان سب سے نیچے ہے، یعنی یہ ان سب سے گندا اور گھٹیا جانور ہے۔ بلیاں جو ہوتی ہیں وہ معصوم ہوتی ہیں، انسان معصوم نہیں ہوتا، یعنی بد اخلاق ہے اور بےہودہ ہے۔ اور جو ہے اعلیٰ حیوان جو ہیں، یعنی باقی کے جو جانور ہیں، ان میں یہ برائیاں موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں انسان کی خاص بات یہ کپڑے پہنتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے، یعنی چھپاتا ہے، جبکہ اپنی برائیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بلش کرتا ہے، یعنی شرماتا ہے، جیسے کوئی اچھا کام کریں، شرم آ رہی ہو یا کچھ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے، جبکہ جانوروں میں یہ چیز نہیں ملتی۔ پھر ہسٹری سے کچھ مارک ٹوین ایگزامپلس دیتا ہے، جس میں کیا تھا کہ بہت سارے کنگز تھے، بہت سارے رولرز تھے جو اپنے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، طاقت کے لیے، پاور کے لیے۔ وہ کوئی جائز کوئی ناجائز ایسا کوئی طریقہ نہیں چھوڑتے تھے کہ ان کے پاس اختیار رہے اور وہ جائے نہ۔ تو اس کے لیے وہ اپنے قیدیوں میں کیا کرتے تھے، ان کو وہ زندہ قیدیوں کی کھال اتار لیتے تھے، یا پھر ان کو وہ گرم لوہے استعمال کرتے تھے جس سے ان کو مارتے تھے، یا ان کے ناخنوں میں کیل ٹھونکتے تھے، یعنی نت نئے طریقے، زخموں پہ نمک چھڑکتے تھے، یعنی اتنے طریقے تھے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے کہ ہسٹری جو ہے بھری پڑی ہے اتنے ظلم سے، جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں، مظالم ہوئے ہیں، ان سب سے بھری پڑی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ انڈیویجول فائٹس کرتے ہیں، یعنی ایک جانور کی دوسرے سے لڑائی ہو جائے وہ انڈیویجول لڑتا ہے، گروپس بنا کے نہیں لڑتے، جبکہ انسان وہ جانور ہے جو گروپ بنا کے لڑتا ہے، بڑی بڑی جنگیں لڑتا ہے، یعنی بڑی بڑی لڑائیاں لڑتا ہے، جس کو ہم جنگ کہتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ یہ یونیفارم پہنتا ہے، یونیفارم پہن کے پیسے لے کے غلط کام کرتا ہے، دوسروں کو مارنے کے پیسے لیتا ہے، تنخواہیں لیتا ہے، اور اس کے لیے اپنے فوجیں بناتا ہے، بڑی سے بڑی آرمی بناتا ہے، ویپنز رکھتا ہے، اور اس چکر میں رہتا ہے کہ میں ساتھ والوں کا ملک بھی ہڑپ کر لوں، ساتھ والوں کی زمین پہ بھی قبضہ کر لوں، یعنی کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے دوسروں کے حق مارنے کے لیے۔ پھر وہ کہتا ہے انسان ہی واحد جانور ہے جو دوسرے انسانوں کو غلام بناتا ہے۔ ماضی میں تو مکمل غلام ہی بنائے جاتے تھے نا، ایک انسان کو جس کو غلام سمجھا جاتا تھا اس سے جانوروں کی طرح ہی سلوک کیا جاتا تھا، اس کو جانوروں کی طرح ہی باندھ کے رکھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں کہتے ہیں ہمارے دور میں بھی ہم تنخواہ کے لیے دوسروں کے غلام بنتے ہیں، ہم تھوڑے ٹائم کے لیے بنتے ہیں، لیکن یہ جو غلامی کا کانسیپٹ ہے یہ ختم نہیں ہوا۔ جانوروں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جانور نہ غلام بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اپنے اپنے کام خود کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں انسان جو ہے نا پیٹریوٹ ہے، یعنی محب وطن ہے، اور اپنے وطن کے لیے، اپنے پرچم کے لیے وہ دوسرے ملک کے لوگوں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، دوسری قوموں کا مذاق بھی اڑاتا ہے، اور بہت زیادہ خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ملک کو بچا کے رکھ سکے، قائم رکھ سکے۔ یعنی اوپن نہیں ہے پوری دنیا، ہر انسان کے لیے فری نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ہے وہ کہیں بھی جا کے رہ لے۔ پرندے آپ دیکھیں جہاں مرضی آسمان پہ اڑتے پھریں، جس مرضی درخت پہ جا کے بیٹھ جائیں، اسی طرح جانور بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح مچھلیاں ہوتی ہیں سمندر میں، کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ لیکن انسان واحد جانور ہے جس نے باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، جس نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ میرا ایریا ہے، اس سے آگے کوئی اور نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے سے یہ واحد انسان کے اندر یہ برائی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں انسان مذہبی جانور ہے، یعنی مذہب رکھتا ہے، اس کے اپنے اپنے مذہب ہیں، پوری دنیا میں بہت زیادہ مذاہب ہیں، اور وہ کہتا ہے ہر مذہب اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، سچا سمجھتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جو دوسرے کا مذہب ہے وہ غلط ہے،
اور وہ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. ایون اگر اس کا نیبر بھی ہے جو جس سے اسے بہت پیار ہو اور وہ دیکھے کہ وہ اس کے مذہب پہ نہیں چل رہا یا اس کے مذہب کے خلاف جا رہا ہے تو وہ اپنے ہمسائے کی بھی جان لینے سے گریز نہیں کرتا. یعنی وہ اس چکر میں رہتا ہے کہ میں دوسرے کی آخرت سنوار دوں. دوسرے کی آخرت سنوارنے کے لیے وہ اس کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا. تو وہ کہتا ہے دوسروں کا وہ قبرستان بنانے کو تیار ہے, زندہ لوگوں کو مارنے کو تیار ہے ان کی عاقبت ٹھیک کرنے کے لیے. یعنی ان کو جینے نہیں دیتا, جینے کا کوئی وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ دوسرے کو سکون سے جینے دیا جائے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو انسان ہے نا یہ بیوقوف ہے اور یہ بیوقوفی اس کی لا علاج ہے. اس کا وہ کہتا ہے ثبوت یہ ہے کہ میں نے ایک تجربہ کیا, اس میں میں نے ایک بلی کو ایک پنجرے میں رکھا اور اسی پنجرے میں میں نے ایک کتے کو بھی ڈال دیا. یعنی بلی اور کتا یعنی کیٹ اور ڈاگ جو ہوتے ہیں یہ اینیمیز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن وہ 1 گھنٹے میں سیکھ گئے, انہوں نے دوستی کر لی. پھر کہتے ہیں میں نے اسی پنجرے میں ایک خرگوش رکھ دیا, اسی پنجرے میں ایک لومڑی رکھ دی, ایک گوز رکھ دیا جس کو راج ہنس کہتے ہیں, پھر اسی میں ایک سکول رکھ دی یعنی وہ گلہری رکھ دی, پھر ڈوز رکھ دی, فاختائے اسی پنجرے میں رکھ دیں اور وہ سب ایک دوسرے کے دوست بن گئے. کہتے ہیں اسی طرح میں نے ایک اور پنجرہ لیا اور اس پنجرے میں میں نے ایک آئرش کیتھولک کو بند کیا, اور جب وہ وہاں تھوڑی دیر کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا, سیٹ ہو گیا, تو میں نے وہاں پہ ایک اسکاچ پریسبیٹیرین کو ڈال دیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے ایک ترک کو, ایک عیسائی کو اور اسی طرح ایک بدھ کو اور ایک برہمن کو, یعنی ہر مذہب کا ایک ایک بندہ لیا, میں نے اس پنجرے میں ڈال دیا. اور میں 2 دن کے بعد آیا ان کو دیکھنے کے لیے, تو 2 دن کے بعد جب میں نے دیکھا وہاں زندہ سلامت کوئی بھی نہیں تھا. اس پنجرے میں یا تو ان کے کپڑے تھے, ٹوپیاں تھیں, عبائیں تھیں, جبے تھے, اور یا پھر ہڈیاں تھیں اور گوشت تھی. سب نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا تھا, مار دیا تھا لڑ لڑ کے. یعنی جانوروں نے سیکھ لیا لیکن انسان نہیں سیکھ پایا. اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اور چیز ہے, اخلاقی جو سینس ہے, جو مورل سینس ہے وہ ہے, یہ باقی کسی کے اندر نہیں ہوتی. اور یہ مورل سینس جو ہوتی اس لیے کہ ہمارے جو مورل سینس ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, لیکن انسان اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے. یعنی ساری برائیوں کے لیے مورل سینس کو استعمال کرتا ہے. کہتا ہے ایک برائی ہے جو کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے, پاگل کتے کے کاٹنے سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ریبیز کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ریبیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی جو مورل سینس والی برائی ہے یہ خطرناک ہے. یعنی ریبیز سے کیا ہوگا, ایک پاگل کتا کسی کو کاٹے گا وہ مر جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا, لیکن انسان جو ہے اس کی مورل سینس جو ہے وہ دوسرے کو مارتا نہیں ہے لیکن اتنی اذیتیں دیتا ہے, اتنی تکلیفیں دیتا ہے اور اتنا اس کو وہ ٹارچر کرتا ہے دوسرے انسانوں کو کہ وہ اس ریبیز جیسی گندی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک یہ بیماری ہے. تو ٹوین یہ کہتا ہے کہ میرا اینڈ یہ ہے کہ ہم ریپٹائل سے ہوتے ہوئے, جانوروں سے ہوتے ہوئے, رینگنے والے جانوروں سے ہوتے ہوئے ایک لمبا راستہ چلتے 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 ہم اتنے نیچے آ گئے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہمارا نام انسان رکھا گیا ہے اور ہم جو ہے نا لوئسٹ کریچرز ہیں, ہمارے نیچے کوئی بھی نہیں ہے. ہم جو ہیں باٹم لیول پہ آ گئے ہیں, باٹم سٹیج آف ڈیولپمنٹ ہیں, اور ہمارے سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے سے کمتر کوئی بھی نہیں ہے. تھینک یو.